کہ کیا ہمارے جو بزرگ تھے وہ نیت کے بغیر بھی کوئی عمل کر لیتے تھے یا نیت کے ساتھ، یعنی ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا کیا طریقہ تھا اس حوالے سے؟ اللہ اکبر۔ محسن بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ گزارش ہے کہ آپ تو عمل کی بات کر رہے ہیں۔ علامہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک اپنے مریدین کو اور اپنے متعلقین کو فرمایا کرتے تھے کہ بغیر نیت کے ساتھ بات بھی نہ کیا کریں آپ۔ اللہ بغیر نیت کے ساتھ بات بھی نہ کریں۔ جب کوئی بات کرنی ہو تو وہ بھی آپ نیت کے ساتھ کریں، پہلے نیت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ نیت کر کے پھر آپ کلام کریں۔ اور ہمیشہ خسارے میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو بے تکے بولے جاتے ہیں، بغیر نیت کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بات سناؤں، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر۔ تابعی بزرگ گزرے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 6 خلفات ان میں ایک حسن بصری کا نام ہے۔ دوسرے تھے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ شہر بصرہ کے اندر، عراق کا معروف شہر بصرہ ہے، وہاں پر یہ دونوں دفن ہیں۔ مجھے دونوں ہستیوں کے قدموں میں حاضری کا شرف حاصل ہے، حضرت حسن بصری اور حضرت ابن سیرین۔ ابن سیرین حسن بصری کے قدموں کی طرف ان کی قبر ہے۔ دونوں میں بڑا یارانہ تھا آپس میں، بڑا ایک تعلق تھا ان کا، بڑی گہری ان کی دوستی کی وہاں بصرہ کے اندر مثالیں دی جاتی تھیں۔ ان کا تعلق واسطہ ایسا ہے، ہر علاقے کے اندر علماء کی، مشائخ کی، کچھ لوگوں کی آپس میں یاری دوستی ہوتی ہیں، تو ان کی یاری دوستی اور ان کے معاملات کی وہاں مثالیں دی جاتی تھیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، حسن بصری کا وصال ہو گیا، ابن سیرین جنازے میں نہیں آئے۔ حسن بصری کا وصال ہو گیا، جنازے پہ نہیں آئے۔ اب آپ بتائیں، تعلق واسطہ بھی ہو، یارانہ بھی ہو، علاقہ بھی ایک ہو، اور بندہ جنازے میں شریک نہ ہو۔ عام بندے کے جنازے میں شرکت کی کوشش ہوتی ہے، حسن بصری جیسا آدمی جائے اور یار بھی ہو، علاقہ بھی ایک ہو، لوگ کیا کہیں گے، ہے جی۔ لیکن ابن سیرین سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق واسطہ، آپ کی یاری دوستی، آپ کے اتنے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ موجود بھی تھے وہاں پر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نیت خالص نہیں تھی۔ اللہ، مجھے بڑا افسوس ہوا جب ان کے وصال کا پتہ چلا، لیکن میرے دل میں ہلکا سا یہ پیدا ہوا کہ میں جب جنازے میں جاؤں گا تو وہاں پر لوگ آگے سے ہٹیں گے، مجھے راستہ دیں گے، میں آگے جاؤں گا، پھر لوگ مجھے ملیں گے، حسن بصری کا دوست آ گیا، تو میں اور واہ یہ چیزیں جب پیدا ہوئی اندر، ہلکی سی پیدا ہوئی۔ ابن سیرین جیسے آدمی کا یہ قول ہے، میں نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے میں نماز جنازے میں نے شرکت نہیں کی۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا اور ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے، بغیر نیت کے ساتھ وہ بات بھی نہیں کرتے تھے، عمل تو بڑی دور کی بات ہے۔ دعا کرے اللہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ماشاءاللہ حضور، بہت خوبصورت انداز سے مجھے جو ہے وہ یہ جو آپ نے بات سنائی اس سے بھی بہت مزہ آیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ساتھ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کا ذکر کر کے کہ مزار پہ بھی حاضر ہوں، وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب مشکات کی شرح میں اکثر جب وہ پڑھتا ہوں تو اس میں جب وہ صحابی کا ذکر کرتے ہیں یا کسی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں تو آخر میں وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ فقیر کو ان کی قبر کی زیارت کی بھی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ تو وہ آپ کی جو بات سن کے وہ یعنی ایک جو ہے نا وہ ایک محبت والا کہ کیا یعنی یہ ذوق ہے کہ دور دور ہمارا جانا کیوں ہوتا ہے سیر اور ان چیزوں کے لیے، لیکن یہ بھی جو ہے نا ایک جذبہ اور محبت ہوتی ہے کہ مزارات پہ حاضری والا شوق اللہ تعالیٰ۔ جی محسن بھائی، یہاں ایک اور بات عرض کرتے چلوں، میرے اس بات پر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اور میں نے خود محسوس کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کسی بھی اللہ کے ولی کا اخلاص کے ساتھ ذکر کیا ہے نا جی، اپنے شہر میں ہمیں خطابت کرتے ہوئے 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ جس بھی ہستی کا ہم نے محبت کے ساتھ ذکر کیا ہے اس ہستی نے ہمیں اپنے قدموں میں ضرور بلایا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، چاہے وہ مولا علی رضی اللہ اللہ، امام حسین رضی اللہ ہوں، امام حسن عسکری ہوں، موسیٰ کاظم ہوں، غوث اعظم ہوں، ہے جی، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام غزالی ہوں، ہے جی، جنید بغدادی ہوں، معروف کرخی ہوں،
بہلول دانا ہوں، عراق کے تو 12 سے سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ الانصاری، ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پتہ نہیں کہاں۔ بلکہ ایک اور آپ کو بات عرض کرتے، عراق عموماً جو لوگ جاتے ہیں سفر پہ کچھ شہروں میں جاتے ہیں، ہمارا شہر کوئی نہیں جاتا، ہمارا شہر بڑا دور ہے۔ جس طرح یہاں پاکستان میں آپ لاہور آ کر کے میں نے ڈیرہ اسماعیل خان جانا ہے یا بنو جانا ہے یا کسی اور علاقے، بڑا دور کا سفر ہے۔ تو میں بڑی محبت کے ساتھ سلسلہ رفاعیہ کے پیشوا سید احمد کبیر رفاعی کا ذکر کرتا ہوں۔ ان کا ذکر آتا ہے تو میری آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا ذکر ہم اتنی محبت سے کرتے ہیں۔ مجھے انہوں نے بھی اپنے قدموں میں وہاں پر بلایا ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی سلسلہ رفاعیہ کے پیشوا ہیں، اور غوث اعظم میرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہم اثر علم، عمر میں بلکہ بڑے تھے یہ، تو ان کے بھی وہاں پر حاضری کا شرف حاصل، اور جو ان کی توجہات، جو تصرفات اور جو باتیں وہاں سیکھنے سکھانے کو یا جو جھولی میں خیرات انہوں نے ڈالی وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے۔ اور یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ یہ جو انسان جتنے زیادہ سنتا ہے تو اس میں محبت میں اور جو ایک جذبہ ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔